بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ یہ خاتون کہتی ہیں کہ جب بھی کوئی پریشانی ہو نا، اللہ تعالیٰ سے بات کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں اور بہت بہت زیادہ دعا کریں، آپ دیکھیں گے آپ کی پریشانیاں ٹل جائیں گی۔ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے اتنا رشتہ مضبوط ہونا چاہیے کہ کوئی پریشانی ہو تو کسی بندے کے سامنے نہ جائیں، بلکہ روئیں اللہ کے سامنے اور دعا کرتے رہیں، اللہ سے بات کرتے رہیں اور اپنی زندگی میں کمالات دیکھیں۔ کہتی ہیں کہ میں نے زندگی میں کئی بار ایسے مشاہدات اور تجربات کیے ہیں اور میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کرتا ہے اور حالات کیسے پیدا کرتا ہے کہ ہم اس سے دعا مانگیں، اس سے رجوع کریں۔ کہتی ہیں میری زندگی میں کئی بار ایسے مشاہدات تجربات ہوئے کہ میں نے نوٹ کیا کہ اللہ تعالیٰ بہت غفور و رحیم اور کریم ہے اور وہ ایسے موقع دیتا ہے کہ ہم اس سے مانگیں اور وہ ہمیں دیتا چلا جائے۔ کہتے ہیں ایک دن موسم بہت خراب تھا، میرے شوہر نے کہا کہ آج گاڑی تم اپنے پاس رکھ لو۔ میں نے انہیں آفس میں ڈراپ کیا اور انہوں نے کہا کہ تم گھر چلی جانا، مجھے آفس میں دیر ہو جائے گی۔ بہرحال میں بہت خوش ہو گئی کہ چلو آج واپسی میں امی کی طرف چلی جاؤں گی، گاڑی میرے پاس ہے۔ شوہر اپنے دفتر اتر گئے، میں اپنے دفتر آ گئی۔ میرا دھیان اچانک اپنی بہن کی طرف چلا گیا کہ کافی دن ہو گئے اس سے بات نہیں ہوئی اور میں اس کے بارے میں سوچتی رہی۔ بہرحال میں کام کی طرف لگ گئی اور میں نے سوچا کہ جب میں فری ہوں گی لنچ ٹائم میں اپنی بہن کو فون کر کے خیریت لوں گی۔ میں اپنا کام کرتی رہی، کچھ دیر کے بعد میری بہن کا خود ہی فون آ گیا۔ مجھے حیرت بھی ہوئی کہ آج میں سوچ رہی تھی اس کے بارے میں، اس نے مجھے کال کر لی۔ بہرحال میں نے خیریت دریافت کی تو بتایا کہ میرے بیٹے کی طبیعت بہت خراب ہے اور میرے ہسبینڈ اسلام آباد گئے ہوئے ہیں، میں گھر میں اکیلی ہوں اور اس وقت پریشانی یہ ہے کہ باہر بارش ہو رہی ہے اور میں گاڑی کیسے ارینج کروں، رکشہ کیسے لے کر آؤں، بارش بھی تیز ہے اور گھر میں کوئی بھی نہیں جو بیٹے کو لک آفٹر کر سکے، اسے اکیلا بھی نہیں چھوڑ سکتی۔ کہتی ہے میں نے اس سے کہا کہ آپ فکر نہیں کرو، میرے پاس گاڑی ہے، میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں، آپ بس ریڈی ہو جاؤ، پھر میں آپ کو ہاسپٹل لے جاؤں گی۔ فون بند ہوا تو میں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے، کتنا شفقت کرنے والا ہے، کیسے کیسے اسباب بناتا ہے۔ آج صبح ہی تو میرے دل میں خیال آیا تھا کہ میں اپنی بہن سے ملاقات کر لوں گی، اس سے بات کروں گی فون پر، اور ادھر میری بہن نے مجھے خود ہی کال کیا اور دیکھیں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد فرمائی۔ بس اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم مجھے پکارو، میں تمہیں دوں گا اور میں دعائیں قبول کرنے والا ہوں۔ ایسے ہی کہتی ہیں کہ ایک دن میرے شوہر کہیں جا رہے تھے اور وہ ٹرافک میں پھنس گئے اور ان کا پیٹرول ختم ہو گیا، گاڑی میں پیٹرول نہیں تھا۔ انہوں نے مجھے فون کیا کہ میں ایسی جگہ پر ہوں جہاں اندھیرا بھی ہے، رش بھی ہے، دور دور تک کوئی پیٹرول پمپ نظر نہیں آ رہا۔ تو میں پریشان ہو گئی۔ میں نے انہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا، آپ سورہ کوثر پڑھنا شروع کریں، میں بھی پڑھتی ہوں گھر میں، اور آپ وہاں پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کی غیبی مدد فرمائے گا اور جلدی سے مشکل حل ہو جائے گی۔ بہرحال میں ان کو تسلی دی، اس کے بعد میں سورہ کوثر پڑھتی رہی اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتی رہی۔ وہاں میرے شوہر سورہ کوثر پڑھ رہے تھے، یہاں گھر میں میں سورہ کوثر پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے ان کی آسانی کے لیے، غیبی مدد کے لیے دعا کر رہی تھی۔ کہتے ہیں کہ میرے ہسبینڈ نے بتایا کہ ابھی 10 ہی منٹ گزرے تھے کہ اچانک ایک لڑکا موٹر سائیکل پر آیا اور مجھے کہنے لگا کہ آپ گاڑی میں بیٹھیں سر، میں آپ کی گاڑی پر دھکا لگاتا ہوں بائک پر بیٹھ کر، اور آپ جو ہے نا آپ کو پیٹرول پمپ تک اس طرح سے لے جاتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ میرے شوہر گاڑی میں بیٹھے، پمپ نیکسٹ اسٹاپ پر تھا غالباً، لیکن وہ یہ سوچتے رہے کہ موٹر سائیکل والا کہاں سے آیا اور کیسے اس نے میری مدد کی، اور گاڑی ایسے چل رہی تھی جیسے 4 آدمی دھکا لگا رہے ہوں۔ پیٹرول پمپ پر پہنچ کر میرے شوہر نے کہا کہ میں اس آدمی کا شکر ادا کروں، اور شکریہ ادا کرنے کے لیے وہ گاڑی سے نیچے اترے، اور جیسے ہی پیچھے گئے تو وہ جوان وہاں موجود نہیں تھا، وہ غالباً جا چکا تھا۔ اور کہتے ہیں کہ میں اتنا اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، کہ میں اپنے رب کو جب پکارتی ہوں اسی وقت مدد ہوتی ہے۔ جب اپنے رب کا میں نے پکارا، کسی بھی تکلیف میں، پریشانی میں، کسی بھی الجھن میں دعا کی، اور اس وقت اپنے رب سے بات کرنا شروع کی کہ اللہ یہ مسئلہ ہے تو حل فرما دے، یا اللہ تیرے سوا کون ہے یہ کرنے والا، یا اللہ تو ہمارا مددگار ہے، تو ہمارا رب ہے، تو خالق ہے، تو مالک ہے، یا اللہ میں اس مشکل میں آ گئی ہوں، یا اللہ تیرے سوا کوئی نہیں۔ کہتے ہیں کہ بس میں اللہ تعالیٰ سے بولتی رہتی ہوں جو میرے ذہن میں آتا ہے اور مجھ سے مدد مانگتی رہتی ہوں، اور آپ یقین کریں کہ ودن منٹس ہماری مدد ہوتی ہے اور غیبی مدد ہوتی ہے، اور اس وقت ہمیں جو ذکر ذہن میں آتا ہے ہم وہ کرتے ہیں۔ میں کبھی کوئی اسپیسیفک ذکر نہیں کرتی، کبھی کوئی بات ذہن میں آ گئی کچھ پڑھنا شروع کر دیا، کبھی کوئی دعا، کبھی کوئی سورت، کبھی کوئی آیت، کبھی کوئی درود، کبھی استغفار، بس جو ذہن میں آتا ہے میں پڑھتی چلی جاتی ہوں، اللہ سے دعا کرتی جاتی ہوں، اور کرم کی، رحمت کی، فضل کے دروازے کھلتے جاتے ہیں۔ تو کہتی ہیں کہ آپ لوگ کو بھی کوئی پریشانی ہو نا، بس دعا مانگا کریں اور اللہ تعالیٰ سے بات کیا کریں، کثرت سے کیا کریں، اور پھر اس کی کمال اور برکات دیکھیں۔
بس اللہ تعالیٰ بڑا غفور و رحیم ہے. واقعی وہ تو بہانے تلاش کرتا ہے، اس کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے کہ بندہ بس اس سے مانگے اور وہ دے، بندہ اس سے جڑے اور وہ عطا کرتا جائے. بس اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کرم فضل کی نگاہ فرمائے اور ہمیں کثرت سے مانگنے والا بنائے اور اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے والا بنائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ.